میں 24واں سوال ہے، هل تعتقدون امکان وقوع الكذب فی کلام المولا عز وجل سبحانہ ام کیف الامر؟ آپ لوگوں کا کیا اعتقاد ہے اللہ رب العزت کے کلام کے بارے میں؟ کیا کلام باری تعالیٰ میں کذب کا وقوع ممکن ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، سوال یہ ہے کلام باری تعالیٰ میں وقوع کذب کے تم قائل ہو یا نہیں؟ ایک ہوتا ہے امکان کذب اور ایک ہے وقوع کذب۔ ایک ہے کذب کا امکان کہ اللہ رب العزت کے کلام میں امکان کذب، اور ایک ہے وقوع کذب۔ تو کیا تم وقوع کذب کے کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا تو کیا اللہ اس کے برخلاف کرے؟ تو جب برخلاف کرے تو یہ وقوع کذب ہوگا۔ تو تمہارا کیا اعتقاد ہے کہ اللہ کے کلام میں وقوع کذب ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے، نحن مشائخنا رحمہم اللہ تعالی نزعن ونتیقن، ہمارے مشائخ کا یہ عقیدہ ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں اس بات پر بأن کل کلام صدر عن الباری عز وجل، اللہ رب العزت کا جو بھی کلام ذات باری تعالیٰ سے صادر ہوتا ہے، او سیصدر عنہ یا عن قریب صادر ہوگا، فہو مقطوع الصدق، وہ یقیناً سچا ہے، مجزوم بمطابقتہ للواقع، اور وہ واقع کے یقینی طور پر مطابق ہے، ولیس فی کلام من کلامہ تعالی شائبۃ کذب، اور اللہ کے کلام میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں ہے، ومظنۃ خلاف اصلا بلا شبہۃ، اور اللہ کے کلام میں کذب کا شائبہ بھی نہیں، خلاف کا واہمہ بھی بالکل نہیں ہے، اور اس بات میں کوئی شک شبہ نہیں۔ ومن اعتقد خلاف ذلک، جو اس کے برخلاف عقیدہ رکھیں، یعنی اللہ رب العزت کے کلام میں وقوع کذب کا اگر کوئی قائل ہو، او توہم بالکذب فی شیء من کلامہ، یا کلام باری تعالیٰ میں جو کذب کا وہم بھی رکھے، فہو کافر ملحد زندیق، وہ کافر ملحد اور زندیق ہیں، لیس لہ شائبۃ من الایمان، اس میں ایمان کا شائبہ بھی نہیں۔ تو 24واں سوال اور جواب یہ ہوا کہ آپ لوگوں کا کیا اعتقاد ہے کہ کلام باری تعالیٰ میں وقوع کذب ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام 100% یقینی سچا ہے، اور اس میں کذب تو دور کی بات، جو کذب کا وہم بھی رکھے اور کذب کا گمان بھی رکھے تو ہم اس کو بھی کافر اور ملحد اور زندیق سمجھتے ہیں۔ تو وقوع کذب کے ہم قائل نہیں ہیں۔ اب آگے 25واں سوال ہے، هل نسبتم فی تألیفکم الی بعض الاشاعرۃ القول بامکان الکذب، کیا تم لوگوں نے اپنی کتابوں میں بعض اشاعرہ کی طرف امکان کذب کی نسبت کی ہیں؟ وعلی تقدیرہا، اگر تم نے کی ہیں، فما المراد بذلک، تو اس وقت تمہاری کیا مراد ہے؟ یعنی اشاعرہ کی طرف تم نے امکان کذب کی نسبت کی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اوپر سوال تھا وقوع کذب کا، اور یہاں سوال ہے امکان کذب۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ کی طرف تم نے یہ نسبت کی ہے کہ وہ لوگ امکان کذب کے قائل ہیں۔ اگر تم نے کی ہے تو تم نے کون سی کتابوں سے اس میں حوالہ جات دیکھے اور ان کی طرف نسبت کی، ہمیں اس کی وضاحت کرو۔ تو جواب یہ ہے، الاصل فیہ انہ وقع النزاع بیننا وبین المنطقیین من اہل الہند والمبتدعۃ منہم، ہمارا اور مناطقہ کے درمیان جو ہندوستان کے منطقین ہیں اور بعض بدعتی لوگ ہیں، ان کے درمیان میں اس مسئلے میں نزاع چل رہا ہے، فی مقدوریت خلاف ما وعد بہ الباری سبحانہ وتعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدہ کیا ہے، کیا اللہ اس کے برخلاف پر قادر ہے یا نہیں؟ اللہ نے جو وعدہ کیا، کیا اللہ اس کے برخلاف پر قادر ہے یا نہیں؟ او اخبر بھی، اللہ نے جو خبر دی، کیا اس کے برخلاف پر اللہ قادر ہے یا نہیں؟ او ارادہ، اللہ نے جس کا ارادہ کیا، کیا اللہ اس کے برخلاف پر قادر ہے یا نہیں؟ بات سمجھے، ہمارا اور ہمارے ہندوستان کے بعض منطقین اور مبتدئین کا اس میں اختلاف ہے کہ اللہ نے ایک کام کی خبر دی کہ میں یوں کروں گا، جیسے اللہ نے فرمایا کہ میں کفار کو جہنم میں داخل کروں گا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے برخلاف ان کو جنت میں داخل کر سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ میں مومنین کو جنت میں داخل کروں گا، تو کیا اللہ اس کے برخلاف پر اللہ قادر ہے یا نہیں؟ تو ہمارا اور ان کا اختلاف اس چیز میں ہے۔
فقالوا وہ لوگ کہتے ہیں ان خلاف هذه الاشیاء خارج عن القدرة القدیمة، یہ چیزیں اللہ کی قدرت قدیمہ سے بالکل خارج ہیں، مستحیل عقلا، اور یہ عقلا محال ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں عقلا محال ہے، اللہ کر ہی نہیں سکتا، اللہ نے جو خبر دی اللہ وہی کرے گا، اس کے برخلاف پر اللہ قادر نہیں۔ جیسے کل کے سبق میں بات گزری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جیسے فرعون جہنمی ہے، ابو لہب جہنمی ہے، تو اب ان کا جہنم میں جانا ہے، تو کیا اللہ اس کے برخلاف پر کہ اللہ اگر چاہے تو کیا اللہ ان کو معاف کر سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ نے جیسے فرمایا میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا، تو کیا اللہ مشرک کو معاف کرنے پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ تو کل کے سبق میں بھی یہ بات تھی۔ تو اب جو ہمارے مخالف ہیں، تو علامہ خلیل احمد سہارنپوری کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ محال ہے، اللہ نے جو کہا ہے اللہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا، جو اللہ نے کہا ہے وہی اللہ کرے گا، اس کے برخلاف نہیں ہوگا۔ لا يمكن ان يكون مقدورا له تعالی، ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہو، اور واجب علیہ ما یطابق الوعد والخبر والارادۃ والعلم، اللہ پر واجب ہے اللہ نے جو وعدہ کیا، جو خبر دی، جو ارادہ کیا، اور جس بات کا اللہ کے پاس علم ہے اللہ اسی کے مطابق کرے گا، یعنی اللہ نے جو وعید بیان کی، جو خبر دی اسی کے مطابق کرے گا، اس کے برخلاف نہیں کرے گا۔ یہ کس نے کہا؟ ہمارے مخالفین نے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں اشاعرہ ماتریدیہ؟ قلنا ان امثال هذه الاشیاء مقدور قطعا، ہم کہتے ہیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ رب العزت یقیناً ان پر قادر ہے، لکنہ غیر جائز الوقوع عند اہل السنت والجماعہ من الاشاعرۃ والماتریدیہ، لیکن ہم اس کے وقوع کو جائز نہیں سمجھتے اہل سنت والجماعت، چاہے وہ اشاعرہ میں سے اور ماتریدیہ میں سے، شرعا وعقلا عند الماتریدیہ، ماتریدیہ تو کہتے ہیں اس کے برخلاف نہ شرعا ہوگا نہ عقلاً ہوگا، وہ شرعاً فقط عند الاشاعرہ، اور اشاعرہ کہتے ہیں شرعاً تو نہیں ہوگا لیکن عقلاً ہو سکتا ہے۔ جواب کیا سمجھے کہ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے جو خبر دی تو کیا اس خبر کے برخلاف اللہ رب العزت کر سکتا ہے یا نہیں، قادر ہے یا نہیں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے برخلاف پر قادر ہے، کر سکتا ہے، لیکن اللہ اس کے برخلاف کرے گا نہیں، نہ شرعاً نہ عقلاً۔ ماتریدیہ نے کہا اللہ کرے گا نہیں، کیوں؟ اگر اللہ کرے گا تو اللہ کے کلام میں کذب لازم آئے گا۔ اللہ رب العزت نے کہا میں کفار کو جہنم میں داخل کروں گا، اب اگر اللہ انہیں جنت میں داخل کرتا ہے تو اللہ کے کلام میں کذب ہے، اور کذب باری تعالیٰ محال ہے، تو اللہ قادر ضرور ہے لیکن اللہ کرے گا نہیں۔ تو اسے میں نے کل آپ کو سمجھایا تھا عموم قدرت باری تعالیٰ، اس مسئلے کا عنوان یہ ہے کہ عموم قدرت باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں وسعت ہے، اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں پر قادر ہے، یہ بھی کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کو مناطقہ کہتے ہیں، ممکن لذاتی ہی محال لغیری، ممکن لذاتی ممکن تو ہے اللہ کر تو سکتا ہے لیکن محال لغیری، غیر کی وجہ سے محال ہے، اسی کو امتناع لغیری ہی بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ممکن ہے لیکن غیر کی وجہ سے امتناع، غیر کیا؟ کذب باری تعالیٰ۔ اس کو تقریب الی الفہم کے لیے ایک مثال، مثلا اب یہ ممکن ہے کہ انسان اپنی اہلیہ کے پاس کسی اور کو چھوڑے، کسی اور سے کہے کہ وہ اس کی اہلیہ سے ملے معاذ اللہ، تو اب یہ ممکن تو ہے لیکن محال لغیری ہے، کسی مسلمان کی غیرت اس کو برداشت نہیں کرے گی، ممکن تو ہے، ممتنع تو نہیں ہے۔ کتنے ہیں وہ بیویوں کا تبادلہ کر رہے ہیں، ممتنع تو نہیں ہے، کیا ہے؟ ممکن ہے لیکن محال لغیری ہے۔ غیرت انسان کی ایسی ہے، جس انسان میں ایمان ہو اور دیوس نہ ہو وہ کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتا، تو امکان ہے لیکن محال لغیری ہی ہے۔ اب جیسے یہ قادیانی سوال کرتے ہیں کیا اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اب اگر کوئی کہے نہیں کر سکتا تو اللہ کے لیے عجز ہے، اور اگر کہے کر سکتا ہے تو کہتے ہیں یہی تو نبی ہے۔ غلام احمد قادیانی بھی تو اسی لیے نبی، یہی اجرائے نبوت ہے، اللہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اب سمجھو کہ اللہ رب العزت اگر چاہے تو اللہ کر سکتا ہے لیکن اللہ کرے گا نہیں کبھی بھی، کیونکہ اللہ نے قرآن کی 100 آیتوں میں حضور کی ختم نبوت کو بیان کر دیا، اور احادیث متواترہ میں بیان ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد اب جب بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا، کاذب، ملحد، زندیق ہوگا، وہ کافر ہوگا۔ تو اسے کہتے ہیں امکان لذاتی ہی، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو یہ ممکن لذاتی ہے لیکن محال لغیری ہے، اسی کو کہتے ہیں عموم قدرت باری تعالیٰ۔ اب یہ مسئلہ بڑا علمی اور فنی ہے،
یہ عوامی سمجھ کا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اس مسئلے کو لے کر علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر پر یہ اعتراض کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ بالفعل جھوٹ بولتا ہے، جس سے کل کے سبق میں بات گزری۔ علامہ گنگوہی رحمہ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا اللہ بالفعل جھوٹ بولتا ہے، بالفعل جھوٹ بولنا تو کفر ہے، جو وقوع کذب کا قائل ہو، بالفعل کا قائل ہو، وہ کفر ہے۔ آپ نے پڑھا ایک ہوتا ہے بالفعل، ایک ہوتا ہے بالقوہ، بالقوہ ہوتا ہے، بالفعل تو کفر ہے۔ ایک ہے بالقوہ، مطلب اللہ اس چیز پر قادر ہے یا نہیں۔ تو حضرت نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا اس کے برخلاف پر بھی قادر ہے۔ تو اب انہوں نے اس بات کو کس تعبیر سے بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب یہ تعبیر عوام میں لا کر اس کو فتوے کو پھیلا دیا گیا اور لوگوں کو حضرت سے بدظن کیا گیا۔ تو یہ ایک علمی مسئلہ ہے۔ جب یہ مسئلہ بہت زیادہ اس دور میں آگے بڑھا اور عوام کے درمیان میں اس کو لا کر اور حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے اوپر اس طرح کا فتویٰ چسپاں کیا گیا، تو اس دور میں حضرت شیخ الہند علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی۔ بڑی تلاش کے بعد یہ کتاب مجھے ملی ہے۔ اس کا نام ہے الجہد المقل فی تنزیہ المعز والمذل، الجہد المقل فی تنزیہ المعز والمذل۔ یہ مردان کا میں گیا تھا تخت بائی، تو وہاں بیان تھا، تو بیان کے بعد وہاں ایک مکتبہ تھا، مکتبہ ابن عباس، تو وہاں چکر لگایا، وہاں یہ کتاب ملی تھی۔ تو یہ کتاب حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی، اور یہ اسی عنوان پر ہے۔ اس کے اوپر لکھا بھی ہوگا مسئلہ عموم قدرت یعنی امکان کذب پر لاجواب کتاب الجہد المقل۔ یہ اسی عنوان پر ہے کہ آیا عموم قدرت باری تعالیٰ کہ اللہ رب العزت اپنے برخلاف پر اللہ قادر ہے یا نہیں، اللہ نے جو وعید بیان کی ہے اس کے برخلاف اللہ کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو جب یہ اعتراض انہوں نے اٹھایا اور لوگوں کو بدظن کرنا شروع کیا احمد رضا خان نے اور اس کے بعد عبدالسمیع رامپوری نے، تو پھر حضرت نے یہ کتاب لکھی۔ بڑی ہی عالمانہ کتاب ہے، صرف ایک سوال پر پوری کتاب ہے۔ حضرت شیخ الہند کی علمیت کا، وسعت مطالعے کا اور منطق اور فلسفے میں تحقیق اور گہرائی کا، صفات باری تعالیٰ کے فن سے وابستگی کا اندازہ اس کتاب سے ہوتا ہے۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا علم دیا تھا کہ انہوں نے خالص اس ایک سوال پر انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے، اور نہایت عالمانہ کتاب ہے۔ اگر اسے آج سمجھ کے پڑھنا ہی مشکل بات ہے اور لکھنا تو دور کی بات ہے، اس مسئلے پر ایک صفحہ لکھنا تو دور کی بات ہے، ان کی لکھی ہوئی کتاب کو سمجھ جانا بھی یہ کمال ہے۔ تو یہ ایک بڑی عالمانہ کتاب ہے، ممکن ہو تو اس کتاب کو مطالعے میں رکھیں۔ اس کتاب میں یہی عنوان ہے اور اسی کی تشریح کی گئی ہے۔ تو بہرحال میں نے خلاصہ یہ عرض کر دیا کہ ہمارے نزدیک نظریہ اور مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی بالفعل کذب کا قائل ہوگا وہ تو کفر ہے۔ البتہ اشاعرہ ماتریدیہ کے نزدیک اللہ رب العزت نے جس بات کا وعدہ فرمایا کیا اللہ اس کے برخلاف کر سکتا ہے یا نہیں، تو کہا اللہ قادر کر سکتا ہے لیکن کرے گا نہیں، نہ شرعاً اور نہ عقلاً۔ آخری 26واں سوال یہ ہے، ما قولکم فی القادیانی الذی یدعی المسیحیۃ والنبوۃ، تمہاری کیا رائے ہے قادیانی کے بارے میں جس نے مسیح ہونے کا اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا؟ فإن أناسا ينسبون إليكم حبه ومدحه، بعض لوگ تمہاری طرف نسبت کرتے ہیں کہ تم لوگ قادیانی سے محبت کرتے ہو اور تم لوگ اس کی تعریف کرتے ہو، تو کیا تمہارا یہی نظریہ ہے یا نہیں؟ یعنی گویا 26واں سوال یہ ہے، قادیانی جس نے مسیح ہونے کا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو کیا تم لوگ اس سے محبت کرتے ہو، اور کیا تم لوگ اپنی نسبت اس کی طرف کرتے ہو اور اس کی مدح کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ تو حضرت نے آگے جواب یہ دیا کہ غلام احمد قادیانی جب یہ شروع میں آیا تھا تو اب چونکہ یہ مسلمان تھا اور ابتدائی طور پر یہ ذہین تھا، تو یہ ہندوؤں کے ساتھ اور اسی طرح غیر مسلموں کے ساتھ، مجوسیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کرتا تھا۔ اب مناظروں کے اندر چال باز بھی تھا، زبان کا تیز بھی تھا، تو بعض جگہ اس کو مناظروں میں فتح مل گئی۔ جب مناظروں میں اس کو فتح ہوئی تو یہ عوام میں تھوڑی اس کی شہرت ہو گئی۔ جب یہ مشہور ہوا اور دیکھا کہ عوام کا اس کی طرف رجحان بڑھنے لگ گیا، عوام تو اس کو بڑا مولوی سمجھ جاتے ہیں جو اچھی تقریر کر لے اور جو اچھا مناظر ہو، تو عوام میں اسے جلدی قبولیت مل جاتی ہے۔
عوام میں جب اس کی شہرت بڑھی، اب اس نے آہستہ آہستہ دعوے شروع کی. تو اب اس نے پہلے دعویٰ اس نے یہ شروع کیا کہ میں مجدد ہوں. جیسے ہر صدی میں ایک مجدد آتا ہے تو میں بھی اس صدی کا مجدد. پھر یہ تھوڑا آگے بڑھا اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں وہی مسیح موعود ہوں کہ جس کا وعدہ تھا کہ وہ قرب قیامت میں آئے گا، تو وہ مسیح موعود میں ہی ہوں. پھر یہ آگے بڑھا اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اور جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں ذلی بروزی نبی ہوں، اور یعنی وہ نبی کہ جس نے پیروی کر کر کے نبی کا سایہ میرے اوپر پڑا. ذل سایہ، تو نبی کا سایہ پڑا تو میں بھی نبی بن گیا. اسے کہتے ہیں نبی ذلی. بروزی یعنی میرے اوپر اس کا ظہور ہوا ہے کہ تم اب نبوت کا دعویٰ کر سکتے ہو. پھر آگے جا کر اس نے نبی ہونے میں تشریعی ہونے کا بھی دعویٰ کیا. تو حضرت یہ کہہ رہے ہیں شروع میں جب یہ آیا تھا تو اس نے اپنے آپ کو مسلمان ہونا ظاہر کیا. شروع میں آتے ہی اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. اور جب یہ آگے بڑھا اور اس نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا مسیح ہونے کا، تو ہم نے اس کے فوراً کفر کا فتویٰ دیا اور ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں. ہمارے اکابر نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا، اور جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کرے ہم اسے کافر کہتے ہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانے ہم اس کو کافر کہتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا ثم لما ادعى النبوة والمسیحیت. پھر یہ آگے بڑھتے بڑھتے جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا مسیح ہونے کا، وَأَنْكَرَ رَفْعِ اللَّهِ تَعَالَى الْمَسِيحَ إِلَى السَّمَاءِ، اور اس نے انکار کر دیا اس بات کا کہ اللہ رب العزت نے جو حضرت مسیح علیہ السلام کو اٹھایا آسمانوں کی طرف، اس کا انکار کر دیا. وَظَهَرَ لَنَا مِنْ خُبْثِ اعْتِقَادِهِ وَزَنْدَقَتِهِ، اور ہمارے سامنے ظاہر ہوا کہ اس کا عقیدہ بڑا خبیث ہے اور یہ بڑا زندیق آدمی ہے. تو افتى مشائخنا رضوان اللہ تعالی علیہم بکفری، ہمارے مشائخ سب نے فتویٰ دیا کہ یہ کافر ہے. اور اسی طرح وفتوى شیخنا و مولانا رشید احمد الگنگوہی رحمہ اللہ فی کفر القادیانی قد طبعت و شاعت، ہمارے شیخ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے قادیانی کے کفر کا فتویٰ دیا جو طبع بھی ہو گیا اور شائع بھی ہو چکا ہے. یوجد کثیر منہا فی اید الناس لم یبق فیہا خفاء، اکثر لوگوں کے ہاتھ میں وہ فتویٰ اب بھی موجود ہے اور کسی سے کوئی بات مخفی نہیں ہے. پھر کہہ رہے اب لوگوں نے ہندوستان میں عوام میں اس آگ کو بھڑکانے کے لیے انہوں نے یہ سہارا لیا، لوگوں کے دلوں میں یہ ڈالا کہ یہ قادیانی کی تائید کرتے ہیں اور یہ قادیانی کو مسلمان سمجھتے ہیں. تو آگے حضرت نے کہا حاشا وکلا، ہم اسے مسلمان سمجھے، ہم اسے کافر سمجھتے ہیں. جو اس کو نبی مانے ہم اس کو بھی کافر سمجھتے ہیں. پھر سب سے زیادہ آج تک جو قادیانیت کے خلاف کام کر رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ علماء دیوبند کر رہے ہیں. اور ختم نبوت کی تحریک کا آغاز بھی جب کیا اور اس کے جو سب سے پہلے امیر بھی رہے وہ امیر شریعت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ رہے. اور ان کے ہاتھ پر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ہم ان کے ہاتھ پر اس مسئلے میں بیعت کرتے ہیں. تو پھر سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اس وقت سے وہ تحریک ختم نبوت کا وہ آغاز ہوا اور آج تک وہ تحریک باقی ہے الحمدللہ. وہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں کام کر رہی ہے. تو گویا آخری سوال کا جواب یہ ہوا کہ ہم قادیانی کو کافر سمجھتے ہیں. ابتدا میں جو اس کے بارے میں بات تھی وہ اس کے نظریے کا ظہور نہیں ہوا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا اس کا نظریہ کیا ہے. جب اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا، نبوت کا کر دیا، تو ہم نے فوراً اس کے کفر کا فتویٰ دے دیا. یہ تھے وہ 26 سوالات اور ان کے جوابات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے. پھر جب یہ جوابات مکمل ہو گئے پھر اس دور کے جتنے بڑے جید علماء تھے ان سب نے ان پر دستخط کیے اور سب نے ان کی تائید کی اور عربی زبان میں سب کی تائیدات بھی اس کتاب کے آخر میں المہند میں چھپی ہوئی ہیں. اس دور کے جتنے جید علماء تھے، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی دور کے علماء میں سے ہیں، حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی دور کے ہیں، جتنے دیوبند میں تھے انہوں نے تائید کی. پھر جب حضرت شیخ العربی والعجم حضرت مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ بات پہنچی تو انہوں نے پھر حرمین کے علماء سے فتویٰ لیا، انہوں نے بھی تائید کی اور تصدیق کی انہوں نے. اور پھر اس کا نام یہ رکھا گیا التصدیقات لدفع التلبیسات، کہ جنہوں نے تلبیس اور جھوٹ کہا تھا ان کی باتوں کا رد. پھر حرمین کے علماء نے بھی اس کی تصدیق کی. پھر اس کے بعد سری لنکا کے علماء، مصر کے علماء، مکہ اور مدینہ کے علماء، مراکش کے علماء اور عرب امارات کے جتنے بھی علماء تھے، اب لگ بھگ تقریباً 116 علماء جنہوں نے اس کتاب کی پھر تائید کی کہ اس میں جو بھی نظریات ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے نظریات ہیں. تو اس وجہ سے پھر اس کا نام یہ رکھ دیا گیا عقائد علماء دیوبند، یعنی اس میں جو عقائد ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے ہیں اور وہی علماء
دیوبند کے ہیں، اس لیے اس کو تعبیر المہند علی المفند سے کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یعنی ہندی تلوار اس آدمی کی گردن پہ جس نے جھوٹ بولا، اور اس کو تعبیر کرتے ہیں عقائد علماء اہل سنت علماء دیوبند کے نام سے۔ وہ اس وجہ سے کہ لکھنے والے علماء دیوبند تھے، تائید اور تصدیق کرنے والے وہ تھے، اس وجہ سے یہ بھی نسبت ہے۔ باقی شروع میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ یہ مطلب نہیں کہ اس میں جو عقیدے نہیں وہ ہمارے عقیدے نہیں، ہمارے عقائد تو وہی چلے آ رہے ہیں جو ابتدا سے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے تمام وہی عقائد جو ابتدا سے چلے آ رہے ہیں۔ جو عقائد عقیدہ طحاویہ میں آ گئے، شرع عقائد میں آ گئے، دیگر کتابوں میں آ گئے، وہ ہمارے عقائد ہیں۔ اسی طرح اس کتاب میں بھی جتنی باتیں آئی ہیں وہ سب ہمارے عقائد میں شامل ہیں۔ اب اگر ان سے کوئی ہٹتا ہے یا کسی بات کا انکار کرتا ہے تو گویا اس کا وہ عقیدہ اور نظریہ علماء دیوبند والا نہیں۔ اسی لیے عقائد کے معاملے میں سلف کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، عقائد کے معاملے میں سلف کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ انسان کو بات سمجھ آئے نہ آئے، جب ان اکابر نے ایک بات کہی، وہ لوگ علم میں، تقوی میں، اخلاص و للہیت میں، دور نبوت سے قرب میں ہم سے بڑھ کر ہیں۔ انہوں نے جو کہا وہ سچ کہا، وہ حق کہا۔ شاید ہماری عقل ناقص ہے، ہمارا علم ناقص ہے، ہم بات کو نہیں سمجھ پاتے، اور نجات اعمال پر نہیں عقائد پر ہے، نجات اعمال پر نہیں عقائد پر ہے۔ اس لیے انسان اپنے عقائد کی درستگی 100% رکھے۔ اکابر سے جب تک جڑے گا تو اس میں ہدایت ہے، اور جب انسان اپنے بڑوں پر اعتماد نہیں رکھے گا، بڑوں سے اپنا اعتماد ختم کرے گا تو وہ بھٹک جائے گا۔ اس لیے ہمارے اکابر کی ہمیشہ یہی وہ رہی بات کہ وہ اپنے اکابر سے جڑ کے رہے۔ تو کوشش اسی بات کی ہو انسان اپنی رائے سے اجتناب کرے، اپنے تفرد، اپنی شذوذ، میں یہ سمجھا میری یہ رائے، ہماری کیا سمجھ، ہماری کیا رائے، رائے انہی لوگوں کی ہے جو جمہور کی ہے، اس سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔